الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں اور دور اور نزدیک سے آئے ہوئے معزز دوستوں، دنیا کے اندر ایک ہی کام مومن بھی کرتا ہے اور کافر بھی کرتا ہے. ایک ہی کام نیک اور صالح آدمی بھی کرتا ہے، فاسق اور فاجر بھی کرتا ہے. وہی عبادت ایک مشرک بھی کرتا ہے اور وہی عبادت ایک مومن اور موحد بھی کرتا ہے. نہیں اسی طرح بیمار مومن بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے. بھوک مومن کو بھی لگتی ہے اور کافر کو بھی لگتی ہے. ٹھوکر کھانا، چوٹ کھانا مومن کو بھی پہنچتا ہے اور کافر کو بھی پہنچتا ہے. لیکن نتیجے کے لحاظ سے دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. بظاہر دنیا کے لحاظ سے دونوں کو بھوک لگ رہی ہے، دونوں کے گردن پہ تلوار چل رہی ہے اور دونوں مر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں. دونوں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، دونوں مر رہے ہیں، دونوں کی گاڑیاں اور املاک تباہ ہو رہی ہیں. زلزلہ آ رہا ہے، مسلم ملکوں میں بھی آ رہا ہے اور کافر ملکوں میں بھی آ رہا ہے نا. سیلاب آتا ہے، اس کی زد میں مسلم علاقے بھی آتے ہیں اور کافر علاقے بھی آتے ہیں. نیک اور صالح لوگ بھی سیلاب کی زد میں بہ رہے ہیں اور برے اور گنہگار لوگ بھی، ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں مومن اور کافر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، نیک اور بد دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن نتیجے کے لحاظ سے بہت فرق ہے، انجام کے لحاظ سے بہت فرق ہے، اور خود نیت کے لحاظ سے، جذبے اور ارادے کے لحاظ سے بہت فرق ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس پر آج متنبہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ موضوع رکھا ہے. اس لیے کہ بہت سی چیزوں میں یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر سے غافل نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، یا
ہم اس جذبے کو ذہن میں نہ رکھیں تو بہت بڑی غلطیوں کا ہم ارتکاب کر جاتے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں ہم نے اپنے اس درس کا عنوان رکھا ہے کیا؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، کیا ہے؟ احتساب۔ احتساب کے معنی کیا ہے؟ ہم عام طور پر حساب تو جانتے ہی نہیں جانتے، حساب کرنا، حساب لینا، حساب دینا، یہ ایسا لفظ ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاں بالکل معروف ہے کہ نہیں؟ تو حساب کے معنی ہے کیا؟ حساب کے معنی اصل میں ہے کسی چیز کا فیصلہ کر دینا اور کسی نتیجے پر پہنچ جانا، اسی سے بنا ہے احتساب، یعنی نتیجے پر یا انجام پر غور کرنا، اسے سامنے رکھنا۔ ایک انسان تجارت کرتا ہے تو اس کا حساب لگاتا ہے کہ ہاں بھائی اس میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، ہے کہ نہیں؟ حساب لگاتا ہے۔ یہاں پر آپ آئے ہیں تو یہ حساب آپ نے ضرور لگایا ہوگا کہ ہاں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کوئی فائدہ چاہتے ہیں یا صرف اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اور مولوی صاحب کو راضی کرنے کے لیے آپ آئے یہاں پر؟ یہ اگر نہیں آئیں گے تو کل مولوی صاحب پوچھیں گے بھائی آئے گا نہیں بھائی، کہیں ہمارا مولوی صاحب سر تو ہمارا کام نہ کھینچنا شروع کر دیں، ہے کہ نہیں؟ اگر چھوٹا ہوگا تو کوئی اس کا کام بھی کھینچ سکتے ہیں نا۔ تو آخر حساب آپ یہ لگائیں کہ آخر آنے کا مقصد ہے کیا؟ اور ساتھیوں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ سمجھ لیجیے کہ احتساب یہ ہے کہ نیک عمل انسان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کی طرف سے نازل شدہ جو مصائب ہیں اس پر انسان صبر کرے اور اس کے اجر اور ثواب کی امید کس سے رکھے؟ اللہ تعالیٰ سے رکھے، یہی احتساب ہے۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ساتھیوں کہ صرف ایک مثال دیتا ہوں میں، یہ بتائیے انسان کے نزدیک سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ اس کی جان ہے، ماشاءاللہ۔ سب سے پیاری چیز انسان کے نزدیک کیا ہے؟ اس کی اپنی جان ہے، اس سے پیاری کوئی چیز انسان کے نزدیک نہیں۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے خطرناک مرحلہ کیا ہے؟ نہیں، جس پہ انسان کسی طریقے سے نپٹ سکے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب سے خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ مقابلے کا دشمن ہتھیار لے کر کے، تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کو لڑنے کی دعوت دے رہا ہے، یا آپ اسے قتل کر دیں یا وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ ظاہر بات ہے انسان سب سے خطرناک مرحلہ یہ ہے، انسان ہے کہ نہیں؟ یا تو ماریں گے یا تو پھر کوئی دوسری صورت نہیں۔ یہ دو کاموں پر ذرا آپ غور کریں، اگر یہ دونوں کام احتساب سے خالی ہو تو اس پر کیا ملنے والا ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں میں احتساب پایا جائے تو انسان کو کیا ملنے والا ہے؟ ذرا سنیں۔ ایک انسان صرف بہادری کے لیے ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو اپنے جان کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اپنا نام ظاہر کرنا رہتا ہے، بس میں اتنا بہادر ہوں، ہے کہ نہیں؟ یا نوکری سے مجبور ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے ورنہ، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں گے جنگ میں بہت سے فوجی یہاں بھاگ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، لیکن بھاگ نہیں پاتے ہیں۔ بھاگ جانے کا معنی کیا ہے؟ کہ ورنہ نہیں چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو نوکری کا مسئلہ ہے، یا اپنی بہادری کو ظاہر کرنا ہے، یا اس کے بدلے یہ ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اتنا ڈھیر سارا دنیا میں انعام ملنے والا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی خدمت اور مدد کرنی۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، اگر یہ انسان سوچے کہ ہاں ہمیں تاکہ بہادر کہا جائے، اس لیے تاکہ ہماری نوکری باقی رہے، اس لیے تاکہ ہمیں اس کے بدلے بہت بڑا انعام ملے، اگر یہ
سوچتے ہوئے اگر اپنی جان دے دے رہا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ لیکن اگر وہی جذبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اس کا اونچا مقام کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ میں جو لوگ قتل ہونے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، ان کے 3 مقامات ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے درجے کا وہ شخص ہے جو نیک اور صالح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اگر وہ جہاد کرے اور شہید ہو جائے تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا نبوت کا فاصلہ ہوا کرتا ہے بس، ورنہ اس کا مقام نبیوں کا مقام ہے۔ ذرا سوچیں آپ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو ہے تو گنہگار، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ مقام پیش آیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ قتل ہونا اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہ جائے، ایک گناہ بھی نہیں رہ جائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو منافق ہے، دکھانے کے لیے، بہادر بننے کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے، کیا ہے ہم نے بہتوں کو پچھاڑ دیا ہے، ہمارے سامنے والا ہم سے کیا لڑے گا، ہمارے پاس تو ایسے ہتھیار ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے کہ نہیں؟ جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے کہ تلوار کفر کو نہیں مٹاتی۔ تو ذرا سوچیں کہ احتساب کی کتنی اہمیت ہمارے اور آپ کے نزدیک۔ اور ساتھیوں، میں چند اعمال پر توجہ دلاؤں گا کہ ہم اگر اس چیز کو اپنے سامنے رکھ لیں تو ہمارے لیے بہت سے کام، حسن حج کا یہ جو سیزن آ رہا ہے، ہمارے جو بھائی حج پر جانا چاہتے ہیں، بہت سا کام ان کے لیے آسان ہو جائے، بہت سا کام آسان ہو جائے۔ تو اسی سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز دیکھیں ذرا، یہ موضوع شروع کرنے سے پہلے اس بات پر غور کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے بہت سے نیک اعمال کا مطالبہ کیا ہے نا، کہ یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، ان سے رک جاؤ، ان کاموں سے رک جاؤ، یہ کام چھوڑ دو اور یہ کام چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے بہت سے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رکتے ہے۔ بات صحیح نہیں سے ساتھیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی عمل کرنے سے پہلے 4 باتوں یا 5 باتوں پر غور نہیں کیا، 4 باتوں یا ان کے ساتھ ساتھ 5 باتوں پر غور نہیں کیا۔ اگر یہ 5 باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت کا ہمارے اوپر مشکل نہیں، کوئی بھی کام نہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، کاش کہ بس ہمارے بھائی اسی کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے، کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں کوتاہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا وہ کام ہم، وجہ کیا ہے؟ ایک مثال دوں میں آپ کو، نیچے دکانیں ہیں نا دکانیں نیچے، ایک شخص دکان پہ کام کرتا ہے، اگر اس کا کفیل یہ کہہ دے کہ تم محنت کر کے بیچو، محنت کر کے بیچو، اگر اچھا فائدہ ہوا، تم نے اچھا کام کیا، تو تمہاری تنخواہ اگر 1000 ہے تو میں 100-200 تمہیں زیادہ دوں گا، ہے کہ نہیں؟ تو محنت اچھی ہوگی کہ نہیں اچھی ہوگی؟ جی اچھی ہوگی نا؟ کیوں آگے مجھے کیا جی؟ اس لیے کہ محنت کریں گے تو یہ چیز ہم کو ملنے والی ہے۔ اچھا،
اسی دکان میں کام کر رہے ہیں، یہاں بھی صفائی کرنے کے لیے ہے، ادھر بھی صفائی کرنے کے لیے، ہر جگہ گندگی ہے. ہمارا جی نہیں کہتا صفائی کرنے کا، نہیں کہتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کفیل آ گیا تو اتنا سخت ہے کہ اگر یہاں پر گندا دیکھا تو بجائے کہ ہمیں پوری تنخواہ ہماری تنخواہ کاٹ دے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ جی صاف کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں آپ نے جی نہیں کہہ رہا ہے ہمارا کرنے کا، لیکن کیوں کریں گے؟ جد سے اس لیے کہ یہ کام چھوڑنے پر ہمیں یہ سزا ملنے والی ہے. تیسری بات، دکان ذرا غور سنیں گے ان باتوں کو. تیسری بات، دکان ہی میں ہم کام کر رہے ہیں، دکان ہی میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم کفیل نے کہا کہ اچھا ہاں یہ کام کرو، یہ کپڑا وہاں لگا دو، یہ وہاں رکھ دینا، اس کو یہاں کر دینا، یہ ایسے کر دینا. ہمارا جی نہیں کہہ رہا ہے سست ہے، سوئے ہوئے نہیں ہے، طبیعت سست ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے کیا ہے، دیکھ بھی رہا ہے نا؟ ہم اس میں کوتاہی کریں گے؟ جی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اگر ادھر ادھر ہوگا، چاہے اپنا ہاتھی صرف چلاتے رہے، اپنا جسم نہ چلائیں، یا کنارے ہو کر کے ہم بیٹھ جائیں یا ساتھی سے باتیں کرنے لگیں، لیکن اگر یہ احساس ہو جائے کہ کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. ایک چیز اور سنیے کہ شیخ عبد الماجد صاحب آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں نا؟ آپ کا ایک ساتھی آپ کے کمرے میں گیا، آپ کام کر کے آئے ہوئے اور بالکل تھکے ہوئے ہیں. آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، آپ کا ساتھی آپ سے کہتا ہے اللہ کے بندے ذرا ایک کپ چائے تو پلا دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے رکو تھوڑا سا، بالکل تھکے ہوئے بھی آئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا آرام تو کر لے، ابھی خود میں ہاتھ پیر بھی نہیں دھونا، اتنا تھکا ہوا آیا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پی لیں گے. دیکھو وہ چائے رکھی ہے وہاں، دودھ ہے، خود ہی بنا کر کے پی لو، ہے کہ نہیں؟ ہم تیار نہیں ہوگا کام کرنے کے لیے. لیکن اگر وہیں پہ شیخ عبد الماجد صاحب پہنچ جائیں تو آپ لیتے رہیں گے؟ نہیں لیتے رہیں گے. بلکہ اگر وہ مطالبہ بھی کرنا کریں پھر بھی آپ کیا ہے، انہیں چائے بنا کر کے پیش کریں گے. کیوں؟ ان کے احترام میں، ان کی محبت میں. اور اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں فلاں اٹھو ذرا ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، تو اب فوراً ان کی محبت میں اٹھ کر کے جائیں گے. اور یہ کہ اتنا بڑا آدمی، بڑے ہیں، ہمارا اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ ساتھیوں یہی بات انسان دین کے بارے میں ذرا سوچے. یہ بڑی کمی ہے ساتھیوں ہمارے، یہی ہے احتساب. یہی احتساب ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس پر کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا اجر رکھا ہے، کتنا بڑا ثواب اور کتنا بڑا اجر رکھا ہے. اگر اس چیز پر انسان غور کر لے، جیسے وہ دکان میں کام کرنے والا، اسے یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں تنخواہ سے 200-150 اوپر ہمیں دے گا، تو اب وہ بڑی محنت کر رہا ہے. اگر ایسے ہم دیکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کتنا بڑا اجر دینے والا ہے، تو ہم سے اس کام میں کوتاہی ہوگی؟ ذرا سوچیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا قصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، لیکن بیٹے کے اوپر وہ روئی، بلکہ بیٹے کو کنارے لاش پڑی ہوئی ہے اور اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کر کے اس کے ساتھ بستر میں بھی لیٹ رہی. کیوں؟ بچے کی محبت نہیں تھی کہ نہیں محبت؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی صبر کے اوپر جو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے اوپر انہوں نے نظر کیا ہے. جو اجر اور ثواب پر نظر گئی ان کی، تو یہ چیز ان کے لیے کیا ہو گئی؟ بالکل ہیج ہو گئی. جس طریقے سے رمضان میں دکاندار 10 گھنٹے کے بجائے 14 گھنٹے اور 15 گھنٹے دکانیں کھولتا ہے اور کھڑے ہو کر کے بیچتا رہتا، تھکتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اسے اس کا وہ فائدہ نظر آ رہا ہے. تو ایک
مومن یہ سوچے جیسے نماز پڑھنے پر اللہ نے کتنا اجر ہم کو لکھا ہے، اگر سوچ لیے، اور دوسری طرف یہ سوچے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس پر ہمیں کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے۔ تیسری طرف یہ دیکھے کہ ہمیں اس کام کا کس نے حکم دیا ہے اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل دیکھ رہا ہے، جو ہمارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو ہم وہ کام کتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو تو ایمان ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے نا؟ لیکن جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان ہے نہیں۔ اگر ویسا ایمان رہے، یقین رہے، تو کوئی گناہ کا کام ہوگا ہم سے؟ جی کوئی گناہ کام ہوگا؟ کیوں؟ یہ ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا ہے، اگر اس مجلس کے اندر معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کا کوئی جاسوس بیٹھا ہوا ہے تو تم لوگ بادشاہ کی مخالفت قطعا نہیں کرو گے، کوئی بات اس کے خلاف نہیں کہو گے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ابھی ہم اپنے طور پر چاہے جتنا کہیں، ہاں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں حق بات ہر جگہ کہہ دوں گا، لیکن اگر فعلاً یقیناً بادشاہ کا بھی کوئی موجود ہو تو کوئی زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے ساری باتیں لکھ رہے ہیں تمہارے، ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی تم سے گناہ پر گناہ ذرا سوچیں۔ اور یہ بتائیے ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ جی ہونی چاہیے نا؟ اگر ہم اس دعوے میں سچے ہوتے، واللہ اگر سچے ہوتے ہم اس دعوے میں، تو ہم سے نماز میں کوتاہی ہوتی؟ جی امام اگر جو ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کس مسجد میں تراویح خوب جلدی ہوتی ہے، امام کتنا مختصر پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایک صفحہ امام پڑھتا ہے تو کیا ہے، بہت لمبی کا پیروں میں کیا ہے، درد پیدا ہو جاتا ہے، ٹانگیں دکھنے لگتی ہے۔ بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز سے، اور نماز جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے، اس کے برخلاف باہر نکلتے ہیں، بسا اوقات آدھے گھنٹے کھڑے ہو کر کے اپنے ساتھی سے باتیں کریں لیکن پیر میں درد نہیں پیدا ہو۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اس لیے کہ اس سے ہمیں محبت ہے، یہ بات چیت سے، اور نماز سے ہمیں محبت نہیں۔ ورنہ سوچئے کہ ہم میں کہا سے ہم اپنے بھی اور آپ بھی ذرا غور کریں، اگر امام ذرا قرات لمبی کرتا ہے تو ہمیں الجھن ہوتی مزہ آتا ہے، جی الجھن ہوتی مزہ آتا ہے۔ اگر واللہ کسی کو مزہ آتا ہے اور سچ کہہ رہا ہے وہ، تو اپنے ایمان پر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن صورتحال عام طور پر یہی ہے کہ ہمیں الجھن پیدا ہوتی ہے کتنا جلدی۔ ہم دکان کے اوپر، خصوصی طور پر وہ ہمارے بھائی جو اپنی دکان کیے ہوئے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے دکان کھولیں، اور کوشش رہتی ہے کہ وقت کے بعد دکان بند کریں۔ اسی لیے ہم نے بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب دکان کفیل کی تھی، ڈیوٹی دیتے تھے تو عید میں 3 چھٹیاں کیا کرتے تھے اور رات کو 9 بجے بند کر دینا چاہتے تھے، لیکن جب کفیل نے ان کے حوالے کر دیا ہمیں اتنا دینا، تو عید میں 1 دن کی بھی چھٹی نہیں کرتے، عید میں 1 دن کی بھی چھٹی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر یہی جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہو تو دکان پر ہم 14 گھنٹے رہتے ہیں، لیکن مسجد میں ہمیں اور آپ سے 15 منٹ بھی بیٹھا ہے۔ ویسا کہ نہیں صحیح؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں پیسے سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، نماز سے اور مسجد سے محبت نہیں ہے۔ دکان سے محبت ہے، دکان میں ہمارا دل لگتا ہے، مسجد میں ہمارا دل اکتاتا ہے، مسجد سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ خیر، بات دوسری طرف جا رہی تھی، میں چند باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھتا ہوں جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ آیا ہمارے اندر احتساب ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو انسان اس کے اوپر غور کر لے تو وہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سب سے اہم چیز یہ کہ وضو لے لیجیے، آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہی نہیں کرتے کہ کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے؟ جی سارے لوگ وضو سے کرتے ہیں نا، لیکن وضو کے بارے میں ساتھیوں ہم سے زور کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی اذان ہونے کا وقت ہو گیا ہے یا جماعت کھڑے ہونے کے قریب ہو رہی ہے، ہم ذرا جلدی کریں اور اطمینان سے بیٹھ کر کے وضو کریں۔ ہم کیا ہے باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر کے یا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے گپ کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے کا وقت آتا ہے یا اللہ اکبر کی آواز آئی نکلے اور ہم کتنی تیزی کے ساتھ 1 منٹ بھی ہمارے خیال سے آدھا منٹ بھی وضو کرنے میں نہیں لگتا ہے ویسا ہے کہ نہیں؟ کیوں آخر؟ لیکن اگر وضو کرنے سے پہلے ذرا آپ یہی سوچ لیں، اس چیز کو سوچ لیں کہ اس وضو پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ ذرا سوچیں کتنا بڑا ثواب رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اجر اور ثواب بیان کیا ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر وضو کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہم یہاں پر ہیں کہ ہاں بھائی بسا اوقات 2 3 نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے ہیں، میں نہیں رکھنا جائے حاشا للہ، آپ کا وضو ہے، آپ 10 نمازیں پڑھیے، آپ کی اور آپ کی ہمت ہے، آپ کی اور آپ کی، لیکن ہر ایک وضو پر کتنا ثواب آپ کو ملتا ہے اگر آپ اس پر غور کر لیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ہر نماز کے لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں وضو کرنے کا کتنا بڑا اجر بیان کیا ہے۔ ظاہر بات میں ابھی کچھ ساری چیزیں نہیں رکھ سکتا، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس چیز کو آپ سامنے رکھیں تو پانی گرم ہے تو، ٹھنڈا ہے تو، گرمی کا موسم ہے تو، سردی کا موسم ہے تو آپ کے لیے وضو کرنا واللہ کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی، بلکہ آپ بڑے اطمینان سے اور ٹھہر کر کے اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر کے اچھی طریقے سے وضو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم وضو کرنے میں کتنی تیزی کے ساتھ، اور جتنے پانی میں ایک آدمی غسل کر سکتا ہے اتنا پانی ہم صرف وضو کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وضو کا حق ہے ہم وضو کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہمارے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اس کے بعد کیا فرمایا، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے، یعنی کیا ہے، اطمینان سے ہر ہاتھ کو رگڑ کر کے اور 3 بار دھلتا ہے۔ آپ میں سے کوئی کھیتی کام کرنے والا ہے کہ نہیں؟ دیہاتی ہے ہماری طرح جو کھیتی کا کام کرتا ہے؟ یہ بتائیے جی، یہ بتائیے آپ کھیت میں ایک پانی ڈالیے اور زور کا پانی آئے اور بہ جائے، کھیت کے لیے وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آہستہ آہستہ پانی چلتا جا رہا ہے تو زیادہ مناسب ہوگا؟ جی ایسے ہی آپ کے وضو میں فرق ہے، جو آپ نے جلدی جلدی پانی ڈالا وہ چلا گیا، اور وہ وضو جو آپ نے آہستہ سے پانی لیا ہاتھ کو رگڑ کر دیا، یہ فرق ہے ساتھ۔ ایک بنائی ہے، بلڈنگ کے کام کرنے والا ہے، وہ جلدی جلدی الٹے سیدھے بلڈنگ پر اینٹیں رکھتا ہے اور اس کی تجویز اور پلسٹر کرتے جا رہا ہے، وہ کام زیادہ مناسب ہوگا کہ بڑے اطمینان سے ناپ کر کے اور توڑ کر کے جو چیزیں بنا رہا وہ زیادہ مناسب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی جو آپ وضو جلدی جلدی کریں گے وہ وضو میں، اور جو وضو آپ اطمینان سے کریں گے اس وضو میں فرق ہے، اور اسی پر اجر ہے جو آپ وضو اطمینان سے کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کتنا اجر مل رہا ہے ساتھیوں؟ بتائیں کتنا اجر ہے اس کو؟ کسی کو معلوم ہے؟ آسمان کے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس اجر کو اپنے سامنے رکھیں، اس ثواب کو اپنے سامنے آپ رکھیں تو اللہ آپ کے لیے وضو کرنا مشکل، بلکہ خواہش ہوگی کہ جلدی پہنچے، ہم اطمینان سے وضو کریں تاکہ اتنے بڑے ثواب کو ہم حاصل کریں۔ دوسری چیز نماز کا معاملہ ہے۔ آج ہمارے خیال سے بہت سے کم ہمارے بھائی ہوں گے
جو 2 رکعت پڑھنے میں 4 منٹ یا 5 منٹ لگاتے ہیں. 2 رکعت کتنی دیر پڑھ لیتے ہیں جی؟ ایک امام صاحب کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ ظہر کی فرض نماز وہ 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھاتے ہیں. 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھاتے ہیں، لیکن نہیں، جبکہ 4 منٹ میں اپنا 2 کھجور اور 1 فنجان قہوہ بھی ان کا نہیں ختم ہوتا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کا معاملہ ہے تو کیا ہوا 4 جی. بلکہ ایک لطیفہ نہیں بالکل حقیقت ہے، لطیفہ نہیں بالکل حقیقت ہے کہ ایک نوجوان لڑکا نماز پڑھا رہا تھا اور جلدی جلدی 4 رکعت پڑھا کر کے وہ فرصت دے دیا، اس نے جلدی جلدی فرصت دے دی. تو ایک بوڑھے میاں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹے ذرا نماز میں تھوڑا سا اطمینان کرو، 3 کے بجائے 4 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ لیا کرو تاکہ ہم جیسے کمزور لوگ بھی تمہارے پیچھے نماز پڑھ سکیں. کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، 3 بار 1 بار 2 بار کہہ دینا سبحان ربی العظیم نماز کے لیے کافی ہے. وہ سمجھاتے رہے لیکن جانتے ہیں بعض لوگ حجت والے ہوتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں مانا. آپس میں بات ہو رہی تھی تو اس علاقے میں ایک پیسے والے اور سیٹ تھے، وہ درمیان میں آ گئے اور دونوں سے کہا کہ اچھا آؤ ہمارے یہاں، لے کر کے گئے اور دونوں کو اپنے یہاں قہوہ اور چائے پر اور بلکہ کھانے پر دونوں کو بلایا. تو وہ بوڑھا بھی ماشاءاللہ بڑا ہوشیار تھا. اسی امام صاحب کے بغل میں بوڑھا بیٹھتا، امام صاحب کے بغل میں بیٹھا، اور جب امام صاحب نے 2-3 لقمے کھا لیے تو امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے، کہا کہ بیٹا بس کر. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اتنا تمہارے لیے کافی ہے. کہا کہ اللہ کی نعمت ہے، ایک استعمال کرنے دیجیے. کہا بس اللہ کی نعمت یہی یاد آ رہی، نماز میں نہیں یاد آئی؟ نماز میں اللہ کی نعمت یہی یاد آ رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں ساتھیوں. واللہ اگر ہم سوچیں اپنی نماز کو اور صحابہ کرام یا رسول اللہ نماز کو، تو ہم نماز میں کھیل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں نہیں سمجھتا کہ آج جو امام بڑے اطمینان سے پڑھتا ہوگا الا ماشاء اللہ، وہ 9 منٹ یا 10 منٹ سے زیادہ 4 رکعت نماز میں لیتا ہوگا، اتنے نماز ختم کر لیتا. یہ اطمینان سے پڑھنے والا، اور جلدی میں تو بہت لوگ اور جلدی کر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مشکات المصابیح اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. صحابی کہتے ہیں کہ ظہر کی اقامت ہوتی تھی تو بسا اوقات ہم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر کے بقی جاتا تھا استنجا کرنے کے لیے، استنجا کر کے آتا تھا اور وضو کرتا تھا، وضو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پا لیتا تھا. سوچیں آپ، یہ افسانہ نہیں ہے. کس نماز میں ساتھیوں؟ ظہر کی نماز میں. یعنی اقامت کے وقت گھر سے نکل کر کے بقی جا رہا ہے، استنجا کر کے واپس آ رہا ہے اور اس کے بعد وضو کر کے مسجد میں آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس رکعت میں پڑھا؟ آخری رکعت میں. اور آج اگر ہم مسجد میں بغل ہی میں وہیں پر حمام بنا ہوا اسی میں جائیں، استنجا کریں، وضو کر کے آئیں، تو شاید ہم کو آخری رکعت، وہ بھی کوئی امام بڑی لمبی نماز پڑھا رہا ہو تو، ورنہ عام نمازیں 5 منٹ 6 منٹ پڑھاتے ہیں، ہم کو 1 رکعت ملنے والی نہیں. ساتھیوں یہ نماز ذرا سوچیں آپ، نماز کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے. حضرت عثمان غنی کی روایت کو ذرا غور کریں، جو صحیح بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص وضو کرتا ہے، ہمارے وضو کرنے کے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز، فرض نماز نہیں، فرض نماز کا تو بڑا اونچا مقام ہے، فرض نماز کا بڑا اونچا مقام ہے. جو شخص صرف نفل نماز 2 رکعت اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر صبر اور احتساب کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اس کا دل نماز میں لگا ہوا ہے اللہ کی طرف، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے بھی جانا ہے. دیکھیں تو نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم اس پر کیوں نہیں توجہ دیں گے؟ خیر اس سے آگے بڑھیں.
ہم میں سے یہاں کون ہے جو اذان نہیں سنتا ہے؟ جی کوئی سنتا ہے؟ لیکن اللہ کے لیے بتائیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اگر اپنے ساتھی سے بات کرتے رہتے ہیں تو بات نہیں بند کرتے، ہے کہ نہیں؟ کہ بات بند کر دیتے ہیں۔ سوچیں کتنے بھائی ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ، یہاں جتنے بھائی ہیں ذرا سوچیں آپ، اللہ ماشاءاللہ، ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوں، دوسرے لوگوں کو شرم آئے گی، ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن سوچیں آپ اگر ہاتھ اٹھوائیں تبھی ہمارے خیال سے 10% بھی لوگ نہیں نکلیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دینی دھیان رکھنے والے یہاں پر آئے ہوئے ہے کہ نہیں؟ اور وہ لوگ جو یہاں پر نہیں آئے ہیں ان کو تو ابھی کنارے کیجیے آپ، کتنے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ اذان کا جواب دیتے ہیں ذرا وہ بھی غور کریں، جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اذان کا جواب دینے کے لیے، کیا ان کا کوئی دوست ہے، ان کا ٹیلی فون آ گیا ہے، ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اگر اپنی بیوی سے بات کر رہے ہوں تو اذان اگر شروع ہوگی تو ٹیلی فون بند کر دیں گے یا اپنی بیوی سے کہیں ذرا رکو اذان کا جواب دے دوں تو بات کرنا؟ ایسا کریں گے؟ جن بھائیوں نے ہمارے ہاتھ اٹھایا ذرا سوچیں کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے آپس میں، ساتھیوں سے دوستوں سے بات کر رہا ہے، اگر اذان شروع ہوئی تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بات بند کر کے اذان کا جواب دینا، یا کم سے کم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بات بھی نہ کٹے اور اذان کا جواب بھی نہ کٹے؟ یا تیسری چیز لیجیے، اٹھے ہیں اور استنجا جانے کی ضرورت ہے، اذان اس وقت شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں اب اندر جانا ہے، تو کتنے لوگ ہیں اپنا باہر رہ کر کے اذان کا جواب مکمل کر لیتے ہیں پھر بیت الخلا جاتے ہیں؟ لوگ سب آگے رکھیں کس کو پہلے استنجا ہم کرتے ہیں، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ اس لیے کہ اذان سے متعلق ہم احتساب کو اپنے سامنے مد نظر نہیں رکھتے۔ اذان کے جواب کا جو فائدہ ہے دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتی، کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں رہتے تھے، ہمارے کاموں میں حصہ بٹاتے تھے، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہمیں پہچان ہی کام چھوڑے اور ہے کہ نہیں؟ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ تو اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اذان کا کتنا بڑا فائدہ ہے ساتھیوں، کتنا بڑا فائدہ ہے، اس ثواب کو ہم سامنے رکھ لیں تو شاید ہم سے کبھی بھی اذان کا جواب، اور اس طرف بھی سوچیں کہ اذان جو دے رہا ہے وہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ جی کہ اپنی طرف بلا رہا ہے؟ ذرا سوچیں کہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور یہیں سے اذان شروع ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہتر بات کہنے والا اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد کون ہے؟ مؤذن، اس سے مراد کون ہے؟ اسی لیے دیکھیں قیامت کے دن سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی ہوگی۔ تو اذان کا بڑا اونچا مقام ہے اور اذان کے جواب دینے کا ہی بڑا اونچا مقام ہے۔ صرف ایک حدیث کے اوپر نظر رکھیے آپ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام مؤذن کی اذان کا جواب دیتا، کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر تک آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو کہنے کے بعد میرے اوپر درود بھیجے اور اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ پڑھ لے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس دنیا میں اگر کہیں جوازات کے لیے کہیں کام ہے تو ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کسی سفارشی کو۔ لیکن یہ بتائیے اس دنیا کے ہاں دنیا میں مشکل مرحلہ ہے کہ قیامت مشکل مرحلہ ہوگا؟
جی تو وہاں کے لیے ہم سفارشی کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اور یہ بھی سوچیں کہ اگر ہمارا کفیل کھڑے ہو کر کے پکارنا شروع کرے یا کوئی کہے کہ ہاں بھائی دیکھو کفیل کا آرڈر ہے جلدی سے غور سے سنو، تو کوئی آدمی کہیں ادھر ادھر مشغول نہیں ہوگا، نہ کسی سے بات کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والا بلا رہا ہے، ہماری باتوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. خیر ساتھیوں بات لمبی ہے اور آگے بڑھیے. تیسری چیز، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں؟ ذرا سوچیں. ہمارے خیال سے 5% بھی لوگ نہیں ملیں گے مسلمانوں میں. اور ہمارے ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان میں تو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والے لوگ زیادہ ہیں اور مسجدوں میں ہے بات صحیح نہیں. مسجدوں میں نماز پڑھنے والے یہ الگ بات ہے کہ مزاروں میں جانے والے لوگ زیادہ ہیں اور اپنے گھر میں بابا کو پکارنے والے لوگ کم ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ جہاں آیا تو اس کے بالکل برعکس ہے کہ مسجد میں جانے والے لوگ کیا ہیں؟ کم ہیں. اور اپنے گھروں میں وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جماعت میں حاضر ہونے کا جو ثواب اور اجر ہے اس پر نظر نہیں کی. جو ثواب ملتا ہے اس کے اوپر انہوں نے نظر نہیں کی. اگر یہی احتساب پایا جائے تو واللہ ایک وقت کی جماعت بھی ہم سے نہیں چھوٹی. بلکہ ہم اگر بیمار بھی ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہے، پھر بھی ہم کوشش کر کے اپنے بچے کا سہارا، اپنے ساتھی کا سہارا لے کر کے مسجد میں جا کر کے بیٹھیں گے، لیکن جماعت کو نہیں چھوڑیں. لیکن جماعت چھوٹتی ہم سے کیوں ہے؟ صحیح مسلم شریف سنن ابو داؤد کی اس حدیث کو آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ کا ایک جوان تھا، مسجد سے سب سے زیادہ دور اسی کا گھر تھا، مسجد نبوی سے. لیکن کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس نماز وہ پہنچتا. گرمی ہے تو، سردی ہے تو، رات ہے تو، دن ہے تو، بارش ہو رہی ہے تو، سوکھا پڑا ہوا ہے تو، کسی بھی وقت وہ جماعت سے غیر حاضر نہیں رہا کرتا. بلکہ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اس کی صورتحال دیکھ کر مجھے اس کے اوپر رحم آیا. اس کی یہ محنت اور کوشش دیکھ کر کے مجھے اس کے اوپر رحم آیا. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندے، تو ایک سواری کیوں نہیں لے لیتا؟ تو ایک گدھا کیوں نہیں لے لیتا؟ تاکہ تجھے اتنی دور سے آیا کرتا ہے، تجھے آنے میں کیا ہے؟ آسانی ہو، کیچڑ میں تیرا پیر نہ پڑے، دھوپ سے اور گرمی سے تیری حفاظت ہو. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی دیوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دیوار سے ملی ہوئی ہو. میں اپنے ان قدموں کو جو مسجد کی طرف آتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، تاکہ میرے یہ قدم اللہ تعالیٰ کی طرف لکھے جائیں کہ ہاں اللہ کی طرف میں چل کر کے گیا. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ وہ جوان یہ کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس اثر کی امید رکھتا ہے. سن لے، ان لک ما احتسبت، تم نے جو ثواب کی اور احتساب کی نیت کی ہے، یہ تمام چیزیں تمہیں مل جانے والی. اور ساتھیوں اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ بعض ایسی چیزیں جو کرنے پر ہم مجبور ہیں، جو کرنے پر ہم مجبور ہیں، اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم ثواب کی نیت رکھیں تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑے اجر سے نوازنے والا ہے. ہم کرنے پر مجبور ہیں. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، ذرا غور کریں گے. ایک آدمی مجبور ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، ہے کہ نہیں؟ مجبور ہے نا، اخلاقی طور پر مجبور ہو، ذمہ داری اٹھائیے مجبور ہو، خاندانی طور کسی بھی طور پر مجبور ہے کہ اپنے بچوں کا خرچہ دے. لیکن ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس بارے میں ثواب کی امید رکھے ہوئے؟ حالانکہ زیادہ تر لوگوں کی امید یہ ہے تاکہ جیسے دوسرے کے بچے اچھی طریقے سے کھاتے اور پیتے، میرے بچے بھی دوسروں کے پاس جیسا مکان ہے میرے پاس بھی مکان ہو جائے. عام طور پر نیت کیا ہے؟ صرف دنیا کا ارادہ رہتا ہے لوگوں.
عام طور پر لوگ آخرت کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن اگر اسی وقت انسان آخرت کا ارادہ کر لے، مجبور ہے آخرت کا ارادہ کر لے، تو ایک ایک پائی پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دینے والا ہے۔ صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، مسند بزار، اگر مجھ سے بھول نہیں تو مسند بزار میں ایک صحابی ہے، خیر ان کا نام مجھے بھول رہا ہے، حضرت عثمان بن عفان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوا یہ کہ بازار میں ایک بہترین سا جوڑا بک رہا تھا، بہترین سا جوڑا، حضرت عثمان کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ کہا یہ تو اتنے کا ہے۔ ظاہر بات حضرت عثمان مدینہ منورہ کے مالداروں میں تھے، اس کو مہنگا سمجھا اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ دوبارہ ادھر سے گزر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہوا، انہوں نے بھی اس کو مہنگا سمجھا اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں تو وہ جوڑا وہاں پر موجود نہیں، کوئی خرید کر کے لے کر کے چلا گیا۔ عجیب ہوا تو کیا ہوا، وہ جوڑا پوچھا کہ کون خریدا ہے؟ کہا فلاں ایک صاحب ہے، وہ خرید کر کے لے کر کے گئے۔ کہا وہ لیا، اس کے پاس اتنی ہمت ہوئی اتنا مہنگا کپڑا لے لے، اس نے کیسے کیا؟ خیر علی کل حال واپس جا رہے تو راستے میں وہ مل گئے۔ کہا کہ تم نے وہ جوڑا خریدا ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے وہ جوڑا خریدا ہے۔ کہا کیا کیا اسے؟ کہا سخیلہ جو ہماری بیوی ہے اس پر ہم نے اسے صدقہ کر دیا، اس پر ہم نے اسے صدقہ کر دیا۔ کہا کہ بیوی پر صدقہ کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن ساتھیوں کیوں ایسا کیا؟ اتنا مہنگا خریدا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ہم بھی بسا اوقات اپنی بیوی کے لیے بڑا خوبصورت سا جوڑا خریدتے ہیں، لیکن کیوں خریدتے ہیں؟ تاکہ میری بیوی دوسروں کی نظر میں خوبصورت لگے، گاؤں والیوں کی نظر میں ہے کہ نہیں ہے، پڑوسیوں کی نظر میں، میں مردوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر بات عورتوں کی نظر میں، ورنہ کوئی صاحب برا نہ سمجھے کہ ہماری بیوی تو گھر سے نکلتی ہی نہیں، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے یہی رہتا ہے تاکہ دوسری عورتوں کی نظر میں میری بیوی کیا ہے، خوبصورت لگے یا مجھے اچھی لگے، لیکن اس وقت وہاں یہ جذبہ نہیں ہے۔ یہی ساتھیوں کمی ہے احتساب کی، اسی چیز کو ہم مد نظر رکھیں۔ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جو بندہ جو کچھ اپنے بال بچوں، بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ نیت کی اور وہ مہنگا سے مہنگا کپڑا اگر تھا ہم نے خرید کر کے اپنی بیوی کو دے دیا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جس کے کرنے پر ہم مجبور ہیں، سونا ہے، سونے پر مجبور ہے کہ نہیں مجبور ہے؟ مولا ہر آدمی سوتا ہے اور سونے پر مجبور ہے، لیکن یہی سونا اگر انسان اس لیے سوتا ہے تاکہ ہم جلدی سو جائیں، ذرا غور کریں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ عام طور پر فجر کی نماز کیوں چھوٹتی ہے ساتھیوں؟ جی دیر سے سوتے ہیں عام طور پر، بلکہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں لیکن دیر سے سونے کی وجہ سے جس کی ڈیوٹی رہتی ہے مجبوری وہ بھی دیر سے سوتا ہے، اور جس کے سامنے مجبوری نہیں وہ بھی دیر سے سوتا ہے۔ اللہ ہے کہ کس کے سامنے مجبوری یہ ہو کہ اگر جلدی سوئے نہیں تو صبح ڈیوٹی پر نہیں جا سکیں گے تو پہلے ہی سو جائیں گے، لیکن اللہ کہ نہیں سو رہا ہے، کس سے سو رہا ہے؟ اسی لیے دیکھیں کہ عام طور پر چھٹیوں کے دنوں میں اور جمعرات کو وہ بھی لیٹ سوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو عام دنوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی جمعے کو فجر سے نہیں پڑھ پاتے، جماعت سے نہیں پڑھ پاتے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی یہیں پر یہ سوچے، اپنا انتظام کرے، ساتھیوں کی پرواہ اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے، انتظام کرے کہ ہاں جلدی سو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سو جائیں گے تو صبح کو اٹھنے کی طبیعت کیا فریش رہے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمارا جی لگے گا، اللہ کی بات میں جی لگے گا، تو اللہ آپ کو اس سونے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اس سونے پر آپ کو ثواب دے گا۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل کہا کرتے تھے انا احتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں سوتا ہوں پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں، جس طریقے سے میں تہجد نماز پڑھتا ہوں ثواب کی نیت رکھتا ہوں۔
تو بسا اوقات وہ چیزیں جس پر انسان مجبور ہے وہ کرتے ہوئے اگر انسان ثواب کی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بہت بڑی عبادت کے اندر بدل دیا کرتا ہے. دو ایک مثالیں دے کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں. دیکھیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں گناہ کے لیے. عام طور پر لوگ اپنی شرم رہتی ہے نا, ڈر رہتا ہے اس لیے جھوٹ بولنا کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر آدمی جھوٹ بولنا اس لیے بند کر دے, اسی لیے دیکھیں گے مذاق کرنا ہے تو 50 جھوٹ بول جائیں گے, ہے نہیں, کسی کو چڑھانا ہے تو اس کے بارے میں ہزاروں جھوٹ بول جائیں گے, اپنی بہادری ظاہر کرنی ہے تو 50 جھوٹ بول جائیں گے. لیکن اگر یہی آدمی سوچ لے کہ جھوٹ کے چھوڑ دینے میں اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا. مثال کے طور پر سنن ابو داؤد میں, سنن ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک سے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, میں جنت کے اطراف میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی بات مباحثہ ترک کر دے. آپس میں بات چیت ہونے لگی لیکن بڑھتے بڑھتے اب خطرہ ہے کہ یہ بات چیت کیا ہے, لڑائی کی صورت اختیار کر لے گی. تو ایسی صورت میں آدمی ترک کر دے, کیا فائدہ, بھی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. چلو بھائی میں ہی چھوٹا ہوں, چلو تم ہی بڑے ہو جاؤ. دوسری صورت یہ ہے کہ میں جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے ایک مکان کی ضمانت لیتا ہوں جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, مذاق میں بھی. تو اب اگر انسان کی یہ سوچ لے کہ جنت میں کہاں ہم کو مقام ملے گا, کہاں, جنت کے درمیان میں. اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا جنت کے سب سے اونچے مقام پر میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر کے پیش کرے. تو دیکھیے یہ بالکل عادی سی چیز ہے, لیکن اگر اس میں انسان کیا کرے, ثواب کی نیت کر لے, اس سے بھی آگے بڑھیے. غصہ ہر انسان کو آتا ہے, ہر انسان کو غصہ آتا کہ نہیں آتا, کہ کوئی ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو, آتا ہے غصہ. لیکن غصے میں کوئی انسان اپنے غصے کو الا ماشاءاللہ اللہ کے لیے نہیں پی جاتا ہے, پیتا ہے لیکن دنیا کے لیے پی جاتا ہے. سعودیہ میں سارے لوگ غصہ پی جایا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. کوئی اپنے غصے کو, خاص طور پر اگر کفیل کے ساتھ معاملہ ہے تو کوئی آدمی اپنا غصہ پورا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ معلوم ہے کہ خروج لگ جائے گا نا ایک دن. اور بلکہ کہتے بھی ہیں کہ یہاں باتیں کر رہے ہو نا, انڈیا میں یہ بات کر کے دکھاؤ تو بتاتے ہیں, پاکستان میں ہوں یہ بات کہتے تو بتاتے ہیں تم کو. دھمکی دیتا کہ نہیں دیتے؟ یہ کوئی آپ کی بہادری نہیں ہے, بزدلی ہے آپ کی, یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ انسان استطاعت اور قدرت کے باوجود بھی غصے کو اپنے پی جائے. اور یہی سب سے بڑا پہلوان ہے. نہنگو شیرو نر اور اژدہا مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا ابو داؤد سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور اگر چاہے تو غصے کو اپنے نافذ کر دے, کسی پر غصہ آیا اسے مار سکتا ہے, کسی پر غصہ آیا اس کا مال چھین سکتا ہے, کسی پر غصہ آیا اسے گالی دے سکتا ہے, لیکن اس لیے گالی نہیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی جانے کا حکم دیا ہے. تو اس کو کیا ثواب ملنے والا ہے صاحب؟ جی نہیں, کیا ملنے والا ہے؟ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا. کروڑہا اربہا ملائی کی تعداد میں لوگ شمار نہیں کر سکتا ہے, صرف اللہ رب العالمین شمار کیے ہوئے. بس دنیا کا کوئی کمپیوٹر ان کو اپنے شمار نہیں لا سکتا کتنے لوگ ہیں. ہوں گے, جن بھی ہوں گے, ان سے بھی ہوں گے, سارے لوگ ہوں گے. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا
اور کہے گا اے بندے جنت کی جتنی حوروں سے شادی کرنا چاہے تو شادی کر لیا. تو جس کو غصہ آئے اگر یہ سوچ لے, اس ثواب کی نیت یہ ہے ساتھیوں احتساب. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر انسان کوئی کام کرنا چاہے اور اس پر یہ رکھے کہ اس پر کتنا بڑا ہم کو ثواب و اجر ملنے والا ہے, تو کہنے کے مطلب بسا اوقات انسان مجبور رہتا ہے بات کام کرنے کے اوپر, لیکن اسے کیا ہے اگر کرے اور ثواب کی نیت رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کیا اسے بہت بڑا اجر. صرف آخری بات کہہ کے اپنی بات بند کرتا ہوں. دیکھیے ہم میں سے کون شخص ہے جس کے اوپر مصیبت اور پریشانی نہیں آتی ہے نا؟ کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کی اولاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, انتقال, حتیٰ کہ بسا اوقات ایک شخص شادی کرتا ہے, ذرا نقطے پر غور کریں گے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 10 15 سال ہو گئے لیکن وہ کوئی اولاد نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کی اولاد ہوتی ہے اور زندہ نہیں رہتی, اور کچھ لوگوں کو اولاد ہوتی ہی نہیں. اگر وہ لوگ ذرا بس احتساب کو مد نظر رکھیں, احتساب, پہلا وہ شخص جس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ زندہ نہیں رہتے, ذرا سوچیں اگر واللہ وہ شکایتیں کرنا اللہ کے ساتھ کیا کیا گلا لوگوں کے سامنے کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صبر, تو اس کو کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ جو زندہ پیدا ہوا اس کی بات کو تو چھوڑ دو, جو پیٹ میں ابھی پورا نہیں ہوا اور نیچے گر گیا ہے ماں کے رحم سے, وہ بھی اپنے والدین کا دامن پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ جب تک میرے ماں باپ جنت نہیں جائیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا, اور میں جنت داخل کر کے دم لے گا. وہ ذرا سوچیں اس کے اوپر اگر ثواب کریں ساتھیوں, یہی اجر تو تھا نا, یہی سبب تو تھا نا کہ حضرت ام سلیم نے اپنے شوہر کے سامنے اسی ثواب کو مد نظر رکھا. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو شاید روتے روتے سے ہمارے یہاں آج ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلکان میں ڈال دی. اس پر ذرا انسان غور کرے. اسی لیے میں کہتا ہوں بچے مومن کبھی مرتے اور کافر کبھی مرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے, تمہیں چوٹ پہنچتی ہے, تم جنگ ہارتے ہو, تو کافروں کو بھی چوٹ پہنچتی ہے, ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, وہ بھی جنگ ہارتے ہیں. لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے. تو آپ میں ایک فاسق فاجر میں اور ایک کافر میں اور آپ میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ آپ جو کا مصیبت آپ کے اوپر آئے آپ کیا کریں, اللہ تو آپ کو امید رکھیں. اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہی بدبخت ہوں جس کے 5 سال اور 10 سال ہو گئے اور کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے, اور اولاد نہ ہونے سے زیادہ فکر کس کی رہا کرتی ہے, پاس پڑوس کی عورتوں کی باتیں اور تانے کی فکر رہا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں کہ بڑی منحوس ہے یہ تو ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں. بلکہ اب تو صورتحال یہاں ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو مائیں کیا کہتی ہیں, بیٹا طلاق دے دو اس کو, طلاق دے دو اس کو. کیوں؟ اس کو صرف لڑکی ہی لڑکی پیدا ہو رہی ہے. واللہ انہیں قدر نہیں معلوم ہے لڑکیوں, اولاد کی قدر نہیں معلوم. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اصل لڑکی کی پیدائش کا سبب مرد ہوتا ہے, عورت طبی طور پر بھی عورت نہیں مرد ہوا کرتا. تو خیر عرض کرنے کا مقصد کہ جس کی اولاد نہیں ہوئی وہ فکر میں ہے کہ نہیں فکر میں ہے. واللہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ ابو کریم مجھے کیا غم ہے اس سلسلے میں, 5-6 سال ہوئے تھے میری اولاد, مجھے کیا غم ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا. لیکن سوچیں کیا اس کا یہ غم کرنا بیکار تھا؟ بیکار. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہے کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, ولا ہم یہمھا, حتیٰ کہ اگر اسے کوئی فکر بھی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے.
تو جسے اولاد نہیں ہو رہی وہ فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، سوچے ہو غم کر رہا ہے، آیا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ اسے اجر نہیں دے رہا؟ تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ آپ حد کے اوپر جا رہے ہیں، حد کے اوپر جا رہے ہیں ساتھیوں۔ عمومی طور پر یہ ہوا کرتا ہے کہ بعض لوگ، ہمارے بہت سے بھائی عمومی طور پر جو کم تنخواہ والے ہیں، ظاہر بات ان کے لیے اتنا مہنگا پیسہ دے کر کے حج کرنا کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل رہتا ہے۔ لیکن اگر وہی گھر کے بغل میں کوئی زمین بک رہی ہو تو جی سوچیں، اگر کوئی زمین بک رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس زمین سے فائدہ اٹھانے کا ایک بھی موقع ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کتنے لوگ گھر بنواتے ہیں، اس میں رہنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کتنے لوگ گھر بنواتے ہیں یہاں رہ کر کے، لیکن اس گھر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ساتھیوں، ہم نے اپنے ایک بڑے قریبی دوست کو دیکھا ہے، ایک گھر بنوانے میں انہوں نے 7 سال لگایا ہے۔ کتنا؟ 7 سال لگایا ہے، لیکن اس گھر میں انہیں 7 مہینہ بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ 7 مہینہ بھی رہنا نصیب، بڑے نیک اور صالح آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں گھر بنوائے لیکن گھر کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی انسان سوچے کہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے حج کے بارے میں خرچ کرنے سے پیچھے کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تجھے تیرے عمرے اور حج میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا تو تھکے گی اور جتنا تو خرچ کرے گی۔ جتنا تھکے گی تو آپ کو پیدل چلنا پڑ جائے، تو راستے میں جا رہے ہیں گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں جا رہے ہیں آپ کو کھانا نہیں ملا، اس میں لیٹ ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، حملے والے کو برا بھلا کہنا، مولانا صاحب کو برا بھلا کہنا، گاڑی والے کو، ڈرائیور کو برا بھلا کہنا، حتیٰ کہ لوگ لڑائیاں کر بیٹھتے ہیں، بات صحیح نہیں صحیح۔ لیکن سوچے کس راستے میں جا رہا ہے، معمولی سی بھی جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے۔ یہ ہمارا کام، یہ ہمارا عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طریقے سے حج کے تمام معاملات کے اوپر ذرا آپ غور کریں۔ عرفہ کے میدان میں عام طور پر ساتھیوں، حاجیوں کے ساتھ جا کر کے اور اکیلے بھی جا کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ اس مبارک مقام کی ہمارے ساتھی قدر نہیں کرتے، اس مبارک مقام کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھے تھے، اس کے بعد خطبہ دیا تھا، خطبہ کے بعد آپ نے معمولی سے جو کچھ کھایا پیا، ناشتہ کیا، ہماری طرح بالکل اوور لوڈ ہو کر کے، ہم تو کیا ہے جب اوور لوڈ ہو کر کے کھائیں گے ظاہر بات ہمیں سستی آئے گی اور نیند آئے گی، یہ بات تھوڑی نہیں لگے گی۔ لیکن اگر اسی لیے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کھانا کھائے کہ حمام کے سامنے لائن لگ جایا کرتی ہے، ظاہر بات اس کا اثر تو ہونے والا ہے نہیں ہونا۔ لیکن اگر آدمی یہ سوچ دے کہ یہاں ہم کم سے کم کھائیں اور زیادہ سے زیادہ کس چیز میں لگائیں، بسا اوقات ساتھ جا کر کے مجبور ہوتا ہے آدمی، اور مولوی صاحب مجبور ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے درس اور تقریریں کرتے رہے۔ کیوں؟ اس طریقے سے لوگ مشغول رہیں گے اور لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا کھائے پیے، اس کے بعد اپنی سواری پر بیٹھ کر کے آپ نے قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو۔ ذرا سوچیں، لیکن جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ذرا سوچیں کہ کم سے کم 10 منٹ گھڑی میں دیکھ کر کے، واللہ میں زیادہ نہیں کہتا، گھڑی میں دیکھ کر کے 10 منٹ تو وقت نکال لیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعائیں تو کریں کم سے کم۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کی دعا اللہ تعالیٰ رد
جتنی دعائیں بندے کی وہاں پر قبول ہوتی ہیں اور مشعر حرام پر قبول ہوتی ہے، کہیں اور جگہ پر قبول نہیں ہوتی ہے. اور اگر وہاں پر ٹھہرنا اور وہاں پر قیام کرنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے ساتھیوں، تو یہ بشارت سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے گناہوں کو بھی بخش دے گا، آپ کے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے گا. بلکہ یہ امید کی جاتی ہے کہ صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یہ اس شخص کا مقام ہے جو عرفہ کے میدان میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو، وہاں پر ٹھہرے اور ثواب کی نیت رکھے. کچھ نہیں آپ سے پڑھا جاتا تو قرآن لے لیجیے، آپ کچھ نہیں پڑھا جاتا تو کم سے کم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا جو صحیح مسلم شریف میں وارد ہے کہ آپ نے بیان فرمایا سب سے بہتر ذکر اور سب سے بہتر دعا جو ہم نے اور ہم سے پہلے نبیوں نے عرفہ کے میدان میں کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ جو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ آپ کثرت سے یہی پڑھتے رہیے وہاں پر، اور زیادہ لمبی دعا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ 4 کلمات جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے کلمات ہیں ان کا بھی کثرت سے کرتے رہیے آپ. اور سوچئے کہ ان 4 کلمات سے متعلق ہمارے نبی نے فرمایا ہے، مسند بزار میں ہے صحیح سند سے کہ بخل بخل لخمس ما اثقلہن فی المیزان. کتنی خوب ہیں یہ 4 چیزیں، اور دن قیامت میں ترازو میں بڑی بھاری چیزیں تھیں. آیا آپ کو اپنا ترازو وزنی کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے؟ جی، تو ان کلمات کو یاد کیجیے اور سوچئے کہ صبح سے شام تک آپ کتنی بار پڑھتے ہیں. وہ 4 کلمات، آپ کو 5 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ آپ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ جی، لیکن صبح سے شام تک کتنے لوگ ہیں جو 50 بار پڑھتے ہوں گے؟ ذرا سوچیں. آخری عشرہ، پہلا عشرہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا، اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی محبوب عبادت ہے. آپ نے بیان فرمایا فاکثروا فیہن التہلیل والتسبیح. ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو. تو آپ نے بیان فرمایا 5 چیزیں میزان میں کتنی بھاری ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور 5ویں چیز والولد الصالح يموت لرجل مسلم فيحتسبه. کسی مومن بندے کا کوئی نیک اور صالح اولاد تھی، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کے اوپر صبر کر لے جائے. تو یہ بھی ترازو میں بڑی بھاری چیزیں. یہ 5 چیزیں ہیں ساتھی. تو عرفہ کے میدان میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو کیا ہے؟ کثرت سے یہی اذکار پڑھیں. عام طور پر ساتھیوں عمرہ میں جو لوگ جاتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، حج میں جو آتے ہیں، ان کی شکایات اپنے حملے سے متعلق ختم نہیں ہوا کرتی. ذمہ دار سے متعلق، موضوع سے متعلق ان کی شکایتیں ختم نہیں ہوا کرتی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کو وقت پر کھانا نہیں مل گیا، کسی کو اگر شیخ صاحب نے ڈانٹ دیا، کسی کو اور کچھ کہہ دیا تو اس کو اپنے دل میں لے لیتا ہے. یہ نہیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ثواب کی امید رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قول و عمل میں احتساب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جو اکٹھا ہونا جو ہے اسے بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ثواب کی نیت سے یہاں پر آیا کریں. ساتھیوں یہاں پر آپ کوئی معمولی چیز نہیں. اگر انسان ثواب کی امید رکھے تو، ثواب کی نیت رکھے تو اس کے لیے یہاں پر آنا بھاری. بہت سے لوگ ہیں آئیں گے سب سے پہلے، لیکن اس مجلس میں حاضر سب کے بعد ہوگی. اپنے گھر سے سب سے پہلے آئیں گے لیکن مارکیٹ میں گھومتے رہیں گے، یہاں سب سے بعد میں حاضر ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بیٹھنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. حضرت ابو امامہ سے روایت طبرانی کبیر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مسجد میں آتا ہے اور اس کا مقصد
دین سیکھنا یا سکھانا ہے. ذرا دیکھیں گے جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے اس کا مقصد دین سیکھنا یا دین سکھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آمد کے بدلے اسے ایک مکمل حج کا ثواب دیتا ہے. مکمل حج کا خاصی تام حجتہ ہو کہ اس کا حج مکمل ہو. تو اگر آپ آئیں تو اس ثواب کی امید رکھیں. آپ اگر اس ثواب کی امید رکھیں گے تو کیا ہے آپ کے اوپر یہاں پر بیٹھنا بھاری نہیں پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ہر قول و عمل کے اندر احتساب کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر آنا یہاں جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ایمان اور احتساب کی دولت بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہم میں سے ہر کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کی جائز ضروریات کو پوری فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.